ہاں، السلام علیکم۔ صبح بخیر سارے پاکستان، پیارے پاکستان، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور آپ سب کو بہت بہت جو ہے نا میری طرف سے ماہ رمضان مبارک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روزے رکھنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک جو ہے نا اس رحمتوں کے مہینے کی رحمتیں ہمارے ملک پہ، ہم سب پہ بنائے رکھیں۔ تو جیسا کہ رمضان ہے، اور رمضان کے حوالے سے میں نے جو ہے صبح میں روز ایک حدیث پیش کرنے کا جو ہے نا فیصلہ کیا ہے، تو ہر روز اس وقت جو ہے ایک حدیث میں لے کے آیا کروں گی، تاکہ جو ہے ہم اس مہینے کی عزت کے حساب سے ہی بات کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ولیمہ کی دعوت وہ ہے جس میں ان لوگوں کو روکا جائے جو کہ اس میں شرکت کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو بلایا جائے جو کہ اس سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس میں صرف جو ہے نا لوگ اپنے ہم پلہ یا مالدار لوگوں کو بلانا پسند کرتے ہیں، اور اپنے غریب اور محتاج رشتہ داروں کو اور اپنے غریب اور محتاج اڑوس پڑوس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ جو زیادہ مالدار ہوتے ہیں۔ اور جو انکار کرتا ہے نا دعوت ولیمہ سے، تو اس کو بھی جو ہے نا ناپسند فرمایا کیا گیا ہے کہ اس کا جو انکار ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ بدترین دعوت ولیمہ، اس ولیمہ کی دعوت، اس حدیث کا مقصد ہے کہ ولیمہ کے کھانے کی برائی کرنا نہیں ہے، کیونکہ ولیمے کے کھانے کو قبول کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے، اور فرمایا کہ جو شخص دعوت ولیمہ کو قبول نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے۔ صرف اس ولیمے کی مذمت ہے جس میں صرف مالدار لوگ شامل ہوں، اور غربا کو چھوڑ دیا جائے غریب سمجھ کے، اور اس نے اللہ اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے صرف مالداروں کو بلایا اس نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ تو اس میں جو ہے نا ہمیں خیال رکھنا چاہیے غریبوں کا۔ جیسے ہم لوگ قربانی بھی اکثر جو ہے نا اب اسی طرح کی ہوتی ہے کہ لوگ قربانی کرتے ہیں، اور کہیں ران جا رہی ہے، اور بڑے بڑے پیس اور بڑے بڑے اچھے جو حصے ہوتے ہیں وہ اپنے ان لوگوں کو جو بہت زیادہ ان کے قریب ہوتے ہیں، جن سے بڑے ان کے اچھے تعلقات ہوتے ہیں یا بزنس کے بڑے معاملات ہوتے ہیں، تو اس طرح جو ہے نا ہم لوگ کرتے ہیں ان ساری چیزوں میں، چاہے ہمارا ولیمہ ہو یا ہمارے تقسیم کرنے کا انداز ہو، تو یہ اللہ پاک کو نا کبھی بھی پسند نہیں آتا۔ ایسی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں آپ اپنے رشتہ دار تو بلاتے ہی ہیں، ہر کوئی اپنے بہن بھائی اپنے قریبی رشتہ دار بلاتا ہے، لیکن ہمارے دعوتوں میں ہماری چیزوں میں نا کچھ ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے ہمیں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار یہ لفافے میں کتنے دے کے جائے گا اور اس کا آنا میرے لیے کتنا سود مند ہوگا۔ اس میں جو ہے نا دوسری رضا تلاش کیا کرے، اس میں اللہ کی رضا تلاش کیا کرے کہ اگر میرے دعوت ولیمہ سے یا میری دعوت سے کچھ محتاج لوگوں کا پیٹ بھرتا ہے، یا کچھ وہ لوگ جو شاید اپنی عام زندگی میں ایسا کھانا شاید افورڈ بھی نہیں کرتے، اور جن کے برتنوں میں مہینوں مہینے گوشت داخل نہیں ہوتا، اور اگر وہ اور ان کے بچے پیٹ بھر کے آپ کی دعوت ولیمہ سے اس روز کھائیں گے اور وہ خوشی محسوس کریں گے، تو بے شک اللہ جو ہے نا ایسی ہی باتوں پہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی ہی باتوں پہ خوش ہوتا ہے۔ اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی اصل کو سمجھیں، کہ جو بھی چیز ہوتی ہے نا اس کی در حقیقت کیا ہوتی ہے۔ ہم جو ہے صرف دکھاووں کی طرف آ گئے ہیں
کہ ہم نے بہت سارے کھانے جو ہے نا وہ بنانے ہیں، اور ہمارے مطلب ولیمے میں کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے، پھر تو ہمارا جو ہے نا کلہ بہت زیادہ اونچا ہو جائے گا، اور ہماری ہو جائے گی بہت ہی زیادہ بلے بلے۔ حالانکہ جو ایک عام انسان ہے نا، جو عام اور غریب اور نیک انسان ہے، جو کسی کو نکاح کا پیغام بھیجے، لوگ اس کی غربت کی وجہ سے اس کو انکار کرتے ہیں۔ جو کسی کی سفارش کریں تو اس کی کم حیثیت کی وجہ سے لوگ اس کو انکار کر دیں۔ تو اللہ پاک، یہ حدیث ہے باقاعدہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ شخص اس شخص سے بہتر ہے کہ جو نکاح بھیجے تو نکاح کی دعوت دے تو لوگ جلدی سے اس کو رشتہ دے دیں، یا وہ کسی کی سفارش کریں تو اس کی بہت جلد جو ہے نا سفارش سن لی جائے۔ اور ایک ایسا شخص کہ جس کو کم حیثیت جان کے لوگ سائیڈ میں کھڑا کر دیتے ہیں، لوگ کھڈے لائن لگا دیتے ہیں نا، لیکن اللہ کی نظر میں اس شخص کی حیثیت دوسرے شخص کے مطابق بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے نا کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو خسارے میں ہم کیسے آ جاتے ہیں؟ خسارے میں تو ہم اسی طرح آ جاتے ہیں نا کہ جس کے پاس 4 پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو ہم وہ چکا چوند جو ہے ہمیں ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، یار یہ تو سال میں 2 دفعہ جو ہے باہر جا رہا ہے اور اس کے تو بڑے مزے ہیں، اور اس نے تو فلاں کار خرید لی ہے اور اس نے فلاں چیز لے لی ہے۔ اور دوسری سائڈ ایک وہ انسان جو کوئی ریڑھی لگا رہا ہے یا کوئی مزدوری کر رہا ہے، اور جس کے گھر میں جو ہے کبھی پکتا ہے تو کبھی نہیں پکتا، تو وہ کتنا ہی نیکوکار کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی حیثیت ہماری نظر میں وہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ اس کے گھر میں تو کچھ اس طرح کا اہتمام ہوتا نہیں ہے نا جیسا کہ ہماری آنکھوں کو اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ کوئی کتنا ہی امیر ہو تو وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے نا، آپ تو اس کے جا کے دسترخوان پہ نہیں بیٹھ جاتے، وہ آپ کی پاکٹ میں تو کچھ نہیں ڈال کے چلا جائے گا نا، آپ نے اپنا ہی کھانا ہے اور اپنی ہی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن ہماری سوچیں ایسی ہو گئی ہیں نا کہ ہم متاثر جو ہے ہم ایسے لوگوں سے ہوتے ہیں، اور ہم نہ تو تقوی کی بنیاد پہ کبھی اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، نہ ہی تقوی کی بنیاد کے اوپر ہم کسی سے کوئی تعلق رکھتے ہیں۔ ہم جو ہے نا بہت ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو ہو رشتہ کسی سے جوڑے وہ مال و زر والا شخص ہو، اور اس کی بڑی جو ہے نا معاشرے میں بلے بلے ہو، اس کے اندر کتنی اچھائی ہے یا کتنی خباثت بھری ہے اس کو ہم غور نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو زیادہ مالدار اور بہت باہر اندر گھومنے والا، بہت زیادہ گاڑیاں رکھنے والا یہ انسان چاہیے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا صرف انسان کا ظاہر نہ دیکھا کرے، کبھی اس کا دل اور کبھی اس کا باطن دیکھنے کی بھی کوشش کیا کرے، کیونکہ جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی لوگ جو فقیری کے لبادے میں کہیں چھپے ہوتے ہیں، جن کی طرف ہماری توجہ جاتی ہی نہیں ہے، اور بظاہر ظاہری طور پہ بڑے بڑے کئی علماء ہوتے ہیں جن کی بڑی بلے بلے ہوتی ہے اور بڑی واہ واہ ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے لباس کے اندر جو ہے نا چھپے ہوئے کچھ اور ہی چیز ہوتے ہیں۔ تو ہمیں صحیح جو لوگ ہیں نا ان تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر لحاظ سے۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ ہمارا پیشنٹ جو ہے وہ ابھی اس کی طبیعت سٹیبل نہیں ہے، اور 2 گھنٹے ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ بخار اتر گیا ہے اور وہ ٹھیک ہے، اور اگلے ہی 2 گھنٹے جو ہوتے ہیں نا وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہوتے ہیں کہ طبیعت بہت ہو جاتی ہے خراب۔ تو میں نے کل بھی اپیل کی تھی اور آج بھی میری یہی التماس ہے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔